ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سکون رمضان میں. سحر کے اوقات میں ہم داخل ہو چکے ہیں. ماشاءاللہ آج 11واں روزہ ہوگا. انشاءاللہ ہم سحری کریں گے 11ویں روزے کی, اور یہ مغفرت کا عشرہ جس طرح بلال آغاز میں ہمیں بتا چکے ہیں کہ سٹارٹ ہو چکا ہے, تو اللہ رب العزت نے مغفرت کے دروازے کھول دیے ہیں. پہلے عشرے میں جس طرح رحمت کے دروازے کھولے تھے کہ سمیٹ لو جتنی رحمتیں سمیٹنی ہیں, مانگ لو مجھ سے رحمت, وہ, اور اب مغفرت کا عشرہ ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ ہر روز ہم چھوٹی چھوٹی دعائیں, جس طرح بلال نے آغاز میں ایک دعا میں بتائی مغفرت کے حوالے سے, اس طرح سے ہم ڈیلی آپ کو دعائیں بتاتے رہیں, اور وہ جب لبوں پہ آتی ہیں بار بار تو ظاہر ہے وہ میمورائز ہو جاتی ہیں, یاد ہو جاتی ہیں. تو اس حوالے سے ایک حدیث شریف ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں, جس میں ہمیں یہ واضح ہوگا کہ ہم گنہگار ہیں, بہت گنہگار ہیں, بہت خطائیں کرتے ہیں, ڈیلی زیادتی کر بیٹھتے ہیں, جھوٹ بول دیتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ نہ ہو لیکن پھر بھی ہو جاتی ہے, جان بوجھ کے نہیں بھی کریں تو بلال ہو جاتی ہے. انسان خطا کا پتلا ہے نا, خطا جو ہے وہ ہمیں موروثی ملی ہے, ہم خطا کار بھی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ جو مومنین ہیں وہ اللہ کے طرف رجوع کرتے ہیں, گناہوں کی معافی مانگتے ہیں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتے ہیں. یہ مغفرت کا عشرہ اسی لیے تو دیا ہے کہ جتنے گناہ ہیں سب بخشوا لے. اللہ رب العزت نے یہ فری ڈیل دی ہوئی, یہ ایکسٹرا ڈیل ہے, یہ لمیٹڈ ٹائم آفر کے لیے ہے نا. جتنے گناہ ہیں وہ آپ بخشوا سکتے ہیں. رمضان سے پہلے جس طرح سے سیل آئٹمز ہوتی ہیں, ڈسکاؤنٹڈ آفرز ہوتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی رعایت دی ہے. الحمدللہ شکر ادا کریں گے کہ یہ مغفرت کے دروازے کھول کر اللہ تعالیٰ نے بولا ہے یہ. اور ایک حدیث شریف شامل کرنا چاہتی ہوں جس کا ترجمہ یہ ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ابن آدم, تو نے نہ مجھے پکارا نہ مجھ سے امید رکھی, پھر بھی میں نے تیرے گناہ معاف کر دیے, مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. مطلب یہ کہ اللہ رب العزت آپ کے دلوں کے اندر جو ندامت ہے, جو شرمندگی ہے, اس کو بھی جانتا ہے. وہ بھی ایک فارم آف آپ کی وہ ہے کہ آپ سوال کر رہے ہیں, توبہ کرنا چاہتے ہیں, شرمندہ ہیں اپنے کیے پر, اپنے فعل پر, تو یہ اچھا نہ ہوگا کہ ہم لب سے مانگ لیں. بالکل ایسا ہی ہے. ہم ذرا آگے بھی بڑھیں گے اور ہمارے ساتھ کچھ شخصیات بھی موجود ہیں. اس سے پہلے کہ لوگ آپ کے لیے جو ہے وہ قبل مغفرت کی دعا کریں, آپ اپنی مغفرت خود جو ہے وہ اللہ کے حضور مانگ لیجئے اور گناہوں کی توبہ کر لیجئے. یہ وہ وقت ہے, یہ وہ گھڑیاں ہیں, یہ خاص طور پر یہ جو رات کے اوقات ہوتے ہیں, سحری سے تھوڑے سا پہلے کا وقت ہوتا ہے, تہجد گزاری کا وقت ہوتا ہے, اس وقت ذکر و اذکار ہو رہے ہوتے ہیں گھر میں. کسی نہ کسی کونے کے اندر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں اشک بہہ رہے ہوں گے اور سجود بھی ہو رہے ہوں گے, یہ تمام چیزیں ہو رہی ہوں گی, اور اس میں جو ہے وہ صرف اللہ سے مانگا جا رہا ہوگا, اپنی خواہشات کا بھی اظہار کیا جا رہا ہوگا, ساتھ ساتھ گناہوں کی معافی بھی مانگی جا رہی ہوگی. بہرحال ہمارے ساتھ کچھ خوبصورت شخصیات موجود ہیں, خوبصورت اور خوبصیرت, اور میرے بڑے دل کے پاس ہیں, تو میں ذرا ان کا تعارف بھی کراتا چلوں. بڑے زبردست جو ہے وہ یوگا آرٹسٹ بھی ہیں, بڑے زبردست ایک ہوسٹ بھی ہیں, بڑے زبردست ایک پوڈ کاسٹر بھی ہیں, بڑے اچھے ایک جرنلسٹ بھی ہیں, اور بڑے اچھے, ہم نے پچھلے دنوں میں ٹیلنٹ دکھایا تھا مارننگ شو کے اندر, ان سے بہتر میمکری آرٹسٹ ہو بھی نہیں سکتا ہے, اور بڑی بڑی شخصیات کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا ہے, ان کی شاگردی میں بھی رہے ہیں, ان کے جو ہے وہ بغل میں بھی رہے ہیں, ان کے دوستی میں بھی رہے ہیں, ان کے ساتھ رفاقت کا رشتہ بھی رہا ہے. ہم سب کے پیارے ہیں, ہم سب کے بڑے ہیں, اور میرے بڑے بھائی بھی, میں جب بھی بلاتا ہوں ان سے یہی کہتا ہوں کہ آپ کا قیمتی وقت نہیں چاہیے, آپ کا قیمتی وقت چرانا چاہتا ہوں, تو چرانے کا موقع دیتے ہیں. ہم سب کے پیارے ہیں ڈاکٹر یوگی وجاہ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بخیر و عافیت ہیں. ہم اس طرف بھی جائیں گے کہ آپ کی جوانی کا راز کیا ہے, کہ عمر کیسے رک گئی ہے یہ, اور دوسری طرف ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے بڑے پیارے بھائی موجود ہیں, اور ہم ان سے کچھ دینی سوالات کے جوابات بھی لیں گے. علامہ دانش اعوان صاحب موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بخیر و عافیت ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ہم ذرا آغاز کر لیتے ہیں. ذرا ڈاکٹر صاحب, آپ سے بڑے عرصہ ہو گیا ملاقات ہوئے, یہ رمضان کی برکتیں ہیں کہ آپ جو ہے وہ آپ کی کچھ خاص گھڑیاں ہمیں جو ہے وہ موصول ہو گئی ہیں. یہ بتائیں کیسے ہیں, زندگی بہترین طریقے سے چل رہی ہے؟ ثم الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت احسان عظیم ہے, اس گناہگار خطاکار کے لیے اس نے اپنے فضل کے دروازے ہمیشہ کی طرف کھلے رکھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں ذرا یہ بھی جاننا چاہوں گا, رمضان کے اندر ہم روزہ رکھتے ہیں, اور روزہ جو ہے وہ جسم کی ایک طرح سے زکوٰۃ ہے. اب یہ ہم زکوٰۃ تو ادا کر دیتے ہیں, لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ ہم پورا سال پھر ان روزوں کی طرف مائل نہیں ہوتے. تو پورا سال ہم اتنا کچھ کھاتے ہیں, اتنی انہیلدی ہماری لائف ہوتی ہے, اتنا کچھ کر رہے ہوتے ہیں جس میں ایکسرسائز کا نام و نشان نہیں ہوتا.
تب ہم ڈھول بن جاتے ہیں اور بے ڈھول ہو جاتے ہیں. تو آپ کی فٹنس کا راز، وہ راز بھی بتا دیں لوگوں کو اور طریقہ بھی بتا دیں. رمضان میں تو ہم ویسے سدھرے ہوئے ہوتے ہیں، سیدھے ہوتے ہیں. رمضان سے جب باہر نکلتے ہیں ہم تو 11 مہینے 10 مہینے ہم بالکل ہی آؤٹ ہوتے ہیں. نہیں، تمہارا مطالعہ تھوڑا سا اس پہ صرف نظر دوبارہ تصحیح کر لو. اس میں بھی ہم بے ڈول ہو جاتے ہیں. اچھا رمضان میں بے ڈول ہو جاتے ہیں. اس میں بھی تو وہ تو رحمتوں سے ہو جاتے ہیں نا. وہ دسترخوان پہ میرے رب کی اتنی نعمتیں اتنی رحمتیں ہوتی ہیں کہ ہم سبھی کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں بھی میانہ روی رکھنی چاہیے، قناعت پسندی کا حکم. بلال کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب، بلال ذرا تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھیں. ہاں، اسی لیے اس کا جو اپنا تجزیہ اپنا مشاہدہ بیان کیا نا. لیکن جو ہمارا مشاہدہ وہ یہ ہے کہ ابھی بھی آپ جائیے تو ہوٹل کھلے میں پورے سال میں ہوٹل اتنے نہیں کھلتے جتنے اب کھلتے ہیں. اس کا مطلب کچھ تو زیادہ ہو گیا. سیزن ہے بیٹا. جو میں خطا کار آدمی ہوں اور یہ جو گفتگو ہے مجھ جیسے شخص کے لیے بڑا بھاری پڑتا ہے، کیونکہ میں اپنے ایک شعبے میں رہتا ہوں. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں عبادت جو ہے وہ پیمانہ نہیں ہے نیکوکاری کا. اللہ اکبر. عبادت کیونکہ عبادت کر رہا ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے عبادت کار ہے، گزار ہے، لیکن پیمانہ نہیں ہے جب تک کہ کردار میں وہ رنگ نہ آئے. بے شک بے شک. اگر آپ کا اور میرا رمضان، خود رمضان میں بھی اور رمضان گزرنے کے بعد مجھے بدل نہیں سکتا، میرے معاشرے میں تبدیلی نہیں لایا، تو ہم نے ایک تہوار تو منایا ہے، وہ ایام نہیں، فیض نہیں پایا ہے. مغفرت کے جو دن ہم بات کر رہے ہیں، کیوں مغفرت کی بات کریں؟ مغفرت کے لیے ہم یوگ میں ایک بڑا خوبصورت دعا جب بھی مانگتے ہیں، دیکھیے اس کا ایک اصول ہے یوگ میں. یہ جو انگوٹھا ہے میرے سینے کے قریب ہے، ٹھیک ہے، پھر شہادت کی انگلی ہے، پھر بڑی انگلی ہے، پھر دوسری، پھر یہ اس طرح کے ہے نا جی. تو جب ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو سب سے قریب ہمارے جو ہے وہ انگوٹھا ہے، یعنی سب سے قریب ترین جو لوگ ہیں پہلے ان کی مغفرت، ان کے لیے دعا کی جائے گی. وہ ہمارے بزرگ ہیں، والدین، ماشاءاللہ، پھر ہماری اولاد جو میرے قریب ہے، جو مجھ سے قریب ہیں، جو میرے، تو پہلے اپنے والدین کے. تو اس دفعہ اس عشرے میں جتنا ہو سکے، اگر آپ کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے پہلے مغفرت کی دعا ان کے لیے کرنی ہے. بہت پیارا پیارا. پھر اس کے بعد آپ کی بات ہوگی. پھر آپ کے اساتذہ ہیں، یہ شہادت کی انگلی اشارہ ہے دکھانے کا، راستہ دکھانے کا. پھر جو معاشرے میں بڑے لوگ ہیں، جو اللہ نے جن کو نوازا ہوا ہے، علماء دین ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، نعت خواں بیٹھے ہیں، جن کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے لیے دعا کر لیجئے. اس کے بعد پھر اپنے لیے کیجئے گا. کن کے لیے؟ جو دنیا میں وہ لوگ ہیں جن کے لیے کوئی دعا نہیں کرتا، جو راستے میں آپ کو نظر آتے ہیں، چوکیدار ہے، کوئی لوگ ہے، یار ان کے لیے دعا کرو. اور آخر میں آپ ہیں سب سے چھوٹے. تو اپنے والدین سے شروع کیجئے گا، اساتذہ پہ آئیے گا، اللہ تعالیٰ کے نیکوکار ہوں، جو بخشے ہوئے ان کے لوگ جن کو کوئی نہیں جانتا، جو پتہ نہیں کہاں پڑے. اور اللہ سے اس مہینے ضرور کہیے گا، اس لمحے میں، کہ اے پروردگار جن پہ رحم و فضل تو نے اس لیے روکا ہے کہ کوئی دعا کا منتظر ہے، ان کے لیے میں دعا کر رہا ہوں. اللہ اکبر، ماشاءاللہ. پھر اس کے بعد اپنے لیے کیجیے گا، مزہ آ جائے گا. دیکھیے وہ کیسے نہیں مانتا، سب کے لیے مان لیا. تو میں سمجھتا ہوں اس مہینے میں اپنا فوکس چینج کریں، کھانے سے ہٹیں. کھانا تو 11 مہینے میں کھانا ہی ہے. اس دفعہ ذرا بھوک رہ کے دیکھیں تو صحیح کہ وہ رازق مانتا کیسے جب پیٹ خالی ہو. بھرے پیٹ پہ اس سے منع نہیں. کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ پاک نے جس چیز کی آفر رکھی ہے وہ آفر اویل کریں نا. کھاتے تو آپ 11 مہینے. بالکل، لیکن اعتدال کے لفظ بھی آیا تھا. دوسرا ماہ رمضان جو ہے، دیکھیے ماہ رمضان میں کچھ چیزیں بڑی تکلیف دے رہی ہوتی ہیں، بہت افسوس ہوتا ہے. چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں لیکن رحمت تو سب سے سستی ہو جاتی ہے. اللہ، اس سے سستی رحمت کہاں ملے گی؟ اللہ. تو توجہ ادھر دینی ہے، بہت خوبصورت، ادھر دینی ہے. بہت خوبصورت. یہ ہمیں نقطۂ نظر دیکھنا. ماشاءاللہ. میں ذرا علامہ دانش صاحب کی طرف بھی پڑھوں گا. دانش صاحب، اس مغفرت کے عشرے کا آغاز ہو چکا ہے، 11ویں سحری کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں. کچھ ہی پل گزرنے کے بعد ہم روزہ اختیار کریں گے. اس عشرے کے اندر کن چیزوں کو اپنانا چاہیے، کن دعاؤں اذکار کی جو ہے وہ ہمیں کثرت کرنی چاہیے؟ مغفرت ہے، ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور کون کون سی ایسی چیزیں جن کو اپنا سکتے ہیں؟ یہ آپ نے بہت ہی اہم سوال کیا ہے. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ یہ روزہ رکھنا، جو روزہ رکھا جاتا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ بندہ جو ہے، انسان جو ہے، وہ تقوی کی طرف جائے. جیسے قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. یعنی ان لوگوں سے نہیں کہا، کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الناس، تو جب الناس کا لفظ آتا ہے تو وہ لوگ مراد ہوتے ہیں، یعنی کافر بھی مراد ہوتے ہیں، سارے لوگ مراد ہوتے ہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. ہم لوگ ایمان لائے ہیں، تو کتب علیکم الصیام، کہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں. اللہ اکبر. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم
جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا تھا. بے شک ہم امت محمدی میں سے ہم پر فرض کیے گئے ہیں, اور ہم سے پہلے بھی جو لوگ آئے تھے, شریعت آئی تھی, ان پر بھی فرض کیے گئے تھے روزے. تو اس سے کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ, تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. تو روزے کا آنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم بھوک پیاس اب برداشت کر رہے ہیں, جماع سے برداشت کر رہے ہیں, تو پھر اس سے کیا ہوگا کہ تم کیا ہو جاؤ گے؟ پرہیزگار ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے, پرہیزگار ہو جاؤ گے. اب دوسری آیت میں آتا ہے کہ ہدی للمتقین, ہدایت کن لوگوں کے لیے؟ پرہیزگار لوگوں کے. جو لوگ پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں انہی کے لیے پھر ہدایت ہے, یعنی سیدھا راستہ ہے. پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم, کہ اے وہ لوگو عبادت کرو تم اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا. الذی خلقکم والذین من قبلکم, جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار ہو. تو یہ رمضان کا مہینہ آیا ہے, تو اس میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مغفرت طلب کریں. اور یہ جو مغفرت کا سوال ہے بلال, آپ کی اجازت سے بڑا امپورٹنٹ ڈاکٹر صاحب نے نقطہ ریز کیا تھا. آپ نے بولا تھا کہ مغفرت طلب کریں, آپ کے اگر والدین اس دنیا میں نہیں ہیں, آپ کے قریبی لوگ اس دنیا میں نہیں ہیں, کیا یہ جو مغفرت ہم مانگتے ہیں اس عشرے کی مناسبت سے خاص طور پر یا عمومی طور پر بھی ہم مانگتے ہیں, کیا یہ صرف انہی لوگوں کے لیے مانگ سکتے ہیں جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں, یا ہم اپنے لیے بھی اور جو لوگ حیات ہیں, چاہے وہ ہمارے والدین ہیں, دوست احباب ہیں, کچھ بھی ہیں, ان کے لیے بھی مانگ سکتے ہیں؟ اس کا کیا پیمانہ ہے؟ جی, اس کا پیمانہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اب ایک انسان ہے, اس نے بہت سارے گناہ کیے, تو پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے کہ میری مغفرت نہیں ہوگی, میں نے تو اتنے زیادہ گناہ کیے, میرے گناہ بہت زیادہ ہیں. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان جو ہے نا وہ تاکید کا صیغہ ہے, ان اللہ غفور الرحیم, اس میں کوئی شک نہیں, یعنی شک ہی نہیں ہے. تم شک کیوں کر رہے ہو؟ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. تو آپ جو ہیں, جو بھی انسان ہے, اگر اس سے غلطی ہو جاتی ہے اور وہ مغفرت طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے, اور اپنی وہ نیت یہ بنا لیتا ہے کہ آئندہ جو ان سے گناہ ہوئے تھے انسان سے, وہ آگے نہیں کرے گا, ہاں اس سے توبہ کر لیتے ہیں, اور آئندہ نہ کرنے کا بھی. اچھا, یہ بھی اس کے اندر شامل کرنا ہے آپ نے, وہ بھی یہ شامل کرے گا. لیکن پھر بھی ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہم ارادہ تو کرتے ہیں, لیکن وہ شاید ہم بہت کمزور ہیں اندر سے کہ وہ ارادہ اس پائے تکمیل تک پہنچ نہیں پاتا. پھر گناہ ہو جائے, پھر توبہ کے طلبگار ہو جائیں, پھر توبہ کر لیں. پھر اگر ایسا ہوتا ہے نا, جیسے اگر ہم گناہ کوئی کر لیے تو پھر ہم نا مغفرت کی طرف جاتے ہیں. تو اب اس کا یہ ہے کہ جیسے فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون, تو اے لوگو عبادت کرو گے تو پھر تم تقوی کی طرف جاؤ گے. تو تقوی کس کے لیے؟ جو تقوی اختیار کرتا ہے تو پھر اس کے لیے ہدایت بھی ہوتی ہے. جب ہدایت ہوگی تو وہ مغفرت کی طرف جائے گا. ڈاکٹر صاحب ایک سوال ابھی بیٹھے بیٹھے آ گیا. یوگ کا آپ نے تذکرہ کیا, اور ماشاءاللہ عرصہ دراز سے سارے آپ نے زندگی کے اندر سارے موسم بھی دیکھے ہیں, یوگ کے حوالے سے بھی بڑا آپ مہارت رکھتے ہیں. رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, جب آقا کی بات کریں ہم, احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بھی جو بھاگ دوڑ کا معاملہ ہوتا تھا, ورزش کا معاملہ ہوتا تھا, کثرت ورزش ہوتی تھی, پھر جنگ سے پہلے جو ماحول ہوتا تھا, تیاری کا, شمشیر زنی کا, گھڑ سواری کا, یہ تمام معاملات, تو پھر خود کبھی بکری کا دودھ دھونا ہے, کبھی پیوند لگانا ہے, یہ تمام معاملات کرتے تھے. خود کو ماشاءاللہ ثم الحمدللہ خود کو ایکٹیو رکھتے تھے, اور اپنے جو دوست احباب تھے یعنی کہ صحابہ کرام تھے, ان کو بھی ایکٹیو رہنے کی تاکید دیتے تھے. تو آج کے دور میں یوگ کا کتنا بڑا کردار ہے, ایکسرسائز یا ورزش کرنے کا کتنا اہم کردار ہے, جو سنت نبوی کو ہم سمجھ سکتے کہ یہ بھی سنت ہے نبی کی. دیکھیے, ایک دنیاوی حرکات و سکنات ہوتی ہیں, ان کے فوائد ہوتے ہیں فزیکلی. ایز اے ڈاکٹر میں فزیولوجی کہوں گا کہ آپ کا تیز چلیں گے تو آپ کا ہارٹ بیٹ تیز ہوگی, ٹھیک ہے نا, یہ تو ہوگا. لیکن جو دنیاوی سے ہٹ کے جو دینوی حرکات و سکنات ہیں, جس کو آپ رکوع و سجود کہہ دیں, تو پھر اس کے جو فوائد ہیں ان کو میچ نہیں کر سکتے. وہ ایک بہت اعلیٰ اور رفع چیز ہے. اللہ, اس کا ذکر ان دنیاوی ایکسرسائز سے ہو ہی نہیں, موازنہ نہیں ہے, بہت ہی چاہیے. اس میں کیا ہوتا ہے, پیٹ اندر ہو جائے گا, پیٹ اندر ہو جائے گا, لیکن خوف تو یہ ہے کہ کہیں وہ داخل نہ ہو جائے دوزخ میں. اس سے بچنے کے لیے کچھ اور کرنا پڑے گا. تو یہاں پہ آپ کر رہے ہیں کہ جی میں اچھا نظر آؤں, لیکن نیک نظر آنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تو آپ کو دیکھنا پڑے گا جو فزیکل ایکسرسائز ہیں وہ دنیاوی معاملات تک تو آپ کا کام دیں گی,
لیکن جو دوسری چیزیں ہم عبادت جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں دو فائدے ہوتے ہیں. فزیکل بینیفٹ ملتا ہے, رکوع سجود میں آپ جاتے ہیں, کوکسی جو ہے بیس آف اسپائن صحیح ہوتا ہے, آپ کا لمبر صحیح ہو جاتا ہے, آپ کے جو گلس ہے وہ ہو جاتا ہے, سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کا اسٹریس چلا جاتا ہے, گراؤنڈنگ ہو جاتی ہے, آئیز اچھی ہو جاتی ہیں, آپٹیکل نروز آپ کی اچھی ہو جاتی ہیں, آپ کا جو سائنوسائٹس ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے, آپ کو جو ہپ بال ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے, نی جوائنٹ جو صحیح ہوتے ہیں, کارٹلیج صحیح ہو جاتا ہے, آپ کا ٹو صحیح ہو جاتا ہے, ٹو صحیح ہوتا ہے تو آپ کا برین شارپ ہو جاتا ہے, سب کچھ مل گیا. ماشاءاللہ. رہ کیا گیا؟ لیکن سجدے میں گر کے سب کچھ تو مل گیا. لیکن اگر یہ فزیکل ایکسرسائز ہوتی تو یہیں تک تھا, اور جیسے یہ اس کی بارگاہ میں ہوتی ہے تو پھر یہ آپ کو اعلیٰ عرفہ کرتے ہیں. آپ سجدے میں, لیکن عظمت کے کس پیمانے پہ منزل پہ ہوتے ہیں کسی کو نہیں پتا. لہٰذا میں, اور اس سے پہلے والی ایک لائن کو میں ذرا تصحیح کر دوں اگر آپ اجازت دیں. جب مغفرت کی میں بات کروں, مغفرت کا مطلب مرے ہوئے دنیا سے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے معافی مانگنا نہیں ہے. مغفرت تو ہم اپنے لیے بھی مانگ رہے ہیں, اور یہ جو ہمارا 10 دن اس وقت آ رہے ہیں جو ہمارا عشرہ ہے, تو یہ تو ہمیں کہہ رہا ہے کہ اپنے لیے بھی مانگو, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جو چیز اپنے لیے مانگ رہے ہیں پہلے والدین کے لیے مانگ لیں. وہ بڑا رحیم و کریم ہے. جب بھی اولاد کے حوالے سے یا اپنے والدین کے حوالے سے کوئی لے کے جاتا ہے نا, تو سامنے والا ویسے ہی معافی کر دیتا ہے. اللہ اکبر. جب آپ جائیں گے کہ میرے ماں باپ نہیں ہیں اس وقت, میری والدہ بھی نہیں ہے, تو میں اپنے رب سے کہوں اللہ میرے والدین کو معاف فرما, تو کیسے نہیں سنے گا وہ, اور اسی میں اپنی بھی معافی ڈال دوں, بجائے اس کے کہ میں صرف اپنی معافی ڈالتا, وہ ایک الگ بات تھی. تو یہ میں تصحیح کر رہا ہوں کہ مغفرت سے مراد میری وہ ہے کہ جب آپ یہ کریں تو اس میں لازمی طور اپنے اساتذہ کے لیے, اگر وہ دنیا میں بہت پیارا پیغام, اپنے محلے کے ان لوگوں کے لیے جن کو آپ جانتے تھے وہ اس دفعہ نہیں ہے, یہ اس کا مطلب اپنے لیے نہیں ہے. ایسے بھی بڑے دوست احباب ہوں گے, رشتہ دار ہوں گے جو پچھلے رمضان تک تو ہمارے ساتھ ہوں گے, وہ احساس اس بار یہ دل جو ہے وہ غم کے آنسو سے جو ہے وہ بھر چکا ہوگا کہ آج اس وقت اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہے. اور بلال اگر ہم اس جگہ بیٹھے ہوئے, اپنے اس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے, اگر ہم اپنے کولیگ کو یاد کر لیں, ہمارے اینکر عبداللہ حسن کو ہم یاد کر لیں, جو پچھلے رمضان تک تو ہمارے ساتھ تھے لیکن اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں, تو ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اس رمضان میں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے, ان کی مغفرت کرے, اور ان کے جو بچے ہیں, ان کی بیوی, ان کے گھر والے, ان کے والدین, ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. الہی آمین. میں ذرا علامہ صاحب آپ کی طرف بھی پڑھوں گا کہ رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا ہمیشہ فرمائی. امت کی خاطر جو ہے وہ ہمیشہ دعا کرتے تھے, میری امت میری امت میری امت, یہی زبان پر ہوتا تھا, یا اللہ میری امت کی مغفرت فرمائی, یہ امت نادان ہے. ہم اپنے سے زیادہ ہمیں دوسروں کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا. میں ذرا یہ بھی جاننا چاہوں گا, ایک شخص ہے, ایک بار گناہ کرتا ہے, پھر دوبارہ گناہ کرتا ہے, پھر معافی مانگتا ہے, پھر گناہ کرتا ہے, پھر معافی مانگتا ہے, تو اس وقت ندامت کا عنصر ہونا چاہیے, یا پھر آپ گناہ کرنے کے بعد بری الذمہ ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے, اللہ تعالیٰ تو معاف کر دینے والا ہے, اور رمضان بھی ہمارے پاس موجود ہے, ہمیں تو مغفرت کے عشرے کے اندر تمام گناہ بخشوا لیں گے, پھر ہم رمضان سے باہر نکلیں گے, پھر ہم وہی بدکاری, بد دیانتی کے اندر, کم تولنے کے اندر, بے ایمانی کے اندر, ان چیزوں میں مشغول ہو جائیں, پھر ہم یہ سوچتے رہیں کہ ہم تو نبی کے امتی ہیں, نبی نے ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائی ہے, ہم تو اللہ کے حضور ایک دفعہ توبہ کریں گے پھر معافی ہو جائے گی. نیت کیا ہونی چاہیے پورا سال؟ جی بہت ہی آپ نے اہم سوال کیا ہے. جیسے کہ میں نے فرمایا تھا, پہلے بتایا تھا کہ ہدی للمتقین, ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے. اب کوئی انسان ہے, کوئی بھی شخص ہے, ٹھیک ہے, وہ رمضان مبارک میں اچھے بھلائی کے کام کرتا ہے, روزہ رکھتا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں گمراہ, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لیکن وہ جو ہے نا وہ گمراہی کی طرف ہوتے ہیں, کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آئے ہوئے ہیں ان کو گمراہ کرنے, لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے آئے ہیں. اب قرآن کا مفہوم ہے کہ نفس کے اندر دو چیزیں ہیں, بھلائی بھی ہے برائی بھی ہے. اب وہ بھلائی کی طرف جائے یا برائی کی طرف جائے. اب دوسرا یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ آپ کو گمراہ کرنے کی بہت کوشش کرے گا. شیطان جو ہے وہ آپ کو گمراہ کرنے کی بہت کوشش کرے گا, اور وہ یہ چاہے گا کہ آپ برائی کی طرف جائیں. اب جب بھی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو پھر اس کو ندامت ہوتی ہے کہ میں نے غلط کر دیا, کیونکہ برائی کی طرف کیا. جو بھلائی کی طرف کرنے والے کام ہے وہ اس نے نہیں کیا, کیونکہ وہ ایمان لاتا ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ, وہ لوگ ایمان لاتے ہیں. ہدی للمتقین کے بعد جو آیت ہے نا, وہ لوگ ایمان لاتے ہیں, غیب پر قائم بھی کرتے ہیں نماز, اور جو ان کو رزق دیا جاتا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں. جو لوگ ایمان لاتے ہیں پھر ان کے دل میں اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ توبہ کی طرف جاتے ہیں. شیطان جو تھا اس نے
तकब्बुर किया था, उसने कहा था कि मैं इसको सजदा नहीं करूंगा, और उसने जब तकब्बुर किया यानी उसने अभी तक तौबा नहीं की, आज तक उसने अपनी गलती को तस्लीम नहीं किया। और जो इंसान यहाँ पर अगर हम ये सवाल ऐड कर लें, इसका जवाब भी आप साथ ही में दे दें, जिस तरह आपने बोला कि आपको निदामत हो जाए, इसका कोई टाइम पीरियड तो नहीं है, कोई टाइम फ्रेम तो नहीं? अक्सर हम गुनाह करके भूल जाते हैं, दिमाग से निकल गया, लेकिन रात को सोते हुए आप अपना एहतसाब कर रहे होते हैं, कभी कभी नींद नहीं आ रही, आप खुद एहतसाबी के अमल से गुजर रहे हैं और आपको आपका कोई स्पेसिफिक गलती, मिस्टेक, गुनाह याद आ जाते, निदामत आ जाए, उस पर आपको एहसास होने लग जाए कि आपने गलती कर दी है, तो वो भी माफ़ हो जाता है, रब ताला माफ़ कर देता है? जी, अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता है। जैसे इन्नल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। जो इंसान को वो निदामत होती है वो इसलिए होती है कि वो, क्योंकि वो ईमान वाला होता है, अब उसको जो है ना, उसने जो बुराई की थी उसको वो याद आ जाती है, तो उसको चाहिए फ़ौरन नियत करे और वो भलाई के कामों की तरफ जाए और उसकी तौबा यानी तौबा करे, यानी उससे तौबा करेगा उसी वक्त तौबा कर दे। ये ना हो कि अब हमें पता तो नहीं है कि अगले पल हमें मौत आ सकती है, तो फ़ौरन उसको तौबा कर लेनी चाहिए और सच्चे दिल से तौबा करनी चाहिए और आइंदा वो ना करने की नियत बनानी चाहिए। बना ले। तौबा के दरवाजे तो रब्बुल अर्शल अज़ीम ने इस अशरे के अंदर खोल दिए हैं ना, तो आप जितनी तौबा कर सकते हैं तौबा कीजिए। और साथ योग के हवाले से एक सवाल है, जब मैं यहाँ गुफ्तगू कर रहा हूँ सवालात यहाँ चल रहे होते हैं, यहाँ गुफ्तगू कर रहा हूँ सवालात यहाँ चल रहे होते हैं। इबादत का भी कनेक्शन दिमाग से और सुकून से, और जहनी सुकून अगर हमें होगा तो हम इबादत में बेहतर तरीके से मशगूल हो सकते हैं। कुछ इबादत हम जैसे ख़ताकार लोगों की, मेरी इबादत तो ऐसी होती है कि मुख्तलिफ ख़यालात, मुख्तलिफ सवालात, मुख्तलिफ आइडियाज़ दिमाग में आ रहे होते हैं। जहनी सुकून के लिए और इबादत के अंदर मशगूल रहने के लिए योग हमें क्या सिखाता है? देखिए, अगर सिर्फ स्पेसिफिक योग पे आप बात करें तो योग में 3-4 ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी मुख्तलिफ हैं, कॉमन है, आमतौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जैसे हरकत व सकनात जिसको हम आसन कहते हैं, इसमें चाइल्ड पोज जो सजदे का अंदाज है ये बहुत मुनासिब है। अगर आप ऐसी कैफियत से गुजर रहे हैं तो सजदे वाली हालत में जाएँ तो बेहतर है कि फिर इबादतों को ले लें। तो इस माह मुबारक में जितने आप नफिल पढ़ते रहें, जितनी दफ़ा आप सज्जा करेंगे, जैसे ही आपका फोरहेड ग्राउंड पे लगता है तो जो ग्राउंडिंग होती है उसमें सबसे पहले जो आपकी नेगेटिव एनर्जी जो चार्ज है पे, जो कि आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स को उलझा रहा है, क्योंकि बहरहाल वो इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, बिल्कुल अंदर तो डिजिटल चल रहा है, सारी कोडिंग और डीकोडिंग, तो वो जो ग्राउंडिंग चाहिए बड़ी ज़रूरी है ग्राउंडिंग। तो इसीलिए नमाज देखें नंगे पैर और ज़मीन पे पढ़ी जाती है, सजदा आपको ज़मीन पे करना है, ठीक है, चाहे खाके शफा हो जैसे हम पढ़ते हैं करबला पे, खाके करबला पे, तो वो आपको उस पे करनी है या फिर उसके पैमाने हैं, तो मैं उस पे नहीं जा रहा डिटेल में। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो वो हो गया, फिर ज्ञान मुद्रा बड़ा अच्छा है। ये ज्ञान मुद्रा बड़ा मजे का है, आपने यूं करके लगाया, आपके न्यूरॉन्स जो है ना वो फॉरन पाथवेज जो हैं बनेंगे ब्रेन के अंदर और वो रिलैक्स हो जाएंगे। फिर आपकी ब्रीदिंग आती है, इन आउट, अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लीजिए, उसको फोकस कर लीजिए। अब आप बाहर की तमाम चीज़ों से भी लाताल्लुक़ हो गए, डिटैच हो गए, आपने सारा फोकस यहाँ कर लिया, आराम से बैठे हुए। अब इन सब को मिलाते हैं तो मैं एक चीज़ कहता हूँ, आप जिक्र किया करें, अल्लाह का कोई नाम लीजिए, आंखें बंद कीजिए और उस नाम को विजुअलाइज करते हुए लेते रहिए, सारी चीज़ें हो जाएंगी। और साथ में आप योगा करते रहें, भाई यही योगा हो गया ना, आप मेडिटेशन में आ गए ना। हाँ, मेडिटेशन में पोस्चर में नहीं किया, पोस्चर ना करें, अगर फर्ज करें ना करें पोस्चर, और करते हैं तो जो आसन आप कर सकते हैं, मेरे हाथ हिलाने से समझ गया कुछ नहीं होगा, मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं ख्याली तौर पर, तसव्वुराती तौर पर अल्लाह का नाम अर्श पर नाम सामने है, कायनात के हिस्से में, वो आपने उसको तसव्वुर में लेकर आना है, इमेजिन करना है, और आप उस पोजीशन के अंदर बैठे हुए हैं, चाहे ब्रीथिंग कर रहे हैं, वो एक्सरसाइज करते हैं, फोकस के लिए आप उस नाम को फोकस करें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, माह मुबारक में दुनिया में 11 महीने हमारे पास पड़े, हम योगा भी करेंगे, हम आसन भी करेंगे, पोस्चर भी करेंगे। अपने जहन को उन चीज़ों पे ज़्यादा लगाना है जिसमें ये माह मुबारक है। तो आप बैठिए, अल्लाह का जिक्र कीजिए, मेडिटेशन तो कर रहे हैं, योग तो कर ही रहे हैं आप, लेकिन योग के तौर पे नहीं करने, आप करेंगे इबादत की है। वो बेनिफिट दुनिया भी तो मिल ही जाएंगे ना, उसको क्यों फोकस कर रहे हैं, उसको करें जो फिर 1 महीने के बाद नहीं मिले। तो फिर डॉक्टर साहब, अगर ये हम योगा की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं और इसमें हम डिफरेंट बेनिफिट्स की बात करते हैं जो हमारी बॉडी को मिलते हैं, ब्रेन को मिलते हैं, लेकिन हम गुस्से से निजात पाने के लिए, गुस्से को कम करने के लिए, अपने दिमाग को, कुछ लोग एंजाइटी का शिकार होते हैं, वो किसी भी सिचुएशन में बहुत पैनिक कर जाते हैं, ठीक है, जिक्र तो है मौजूद,
योगा में इसके लिए स्पेसिफिक कोई चीज़ है, कोई एक्शन है, कोई पोज है जिसको हम कर सकते हैं फॉलो? हमारे ब्रीदिंग के अनुलोम विलोम है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, हमारे यहाँ मेडिटेशन के बहुत से अक़साम हैं जिसमें योगा निंद्रा है, आप आराम से बैठ सकते हैं। इसके अलावा बेशुमार टेक्निक्स हैं, बेशुमार टेक्निक हैं, लेकिन याद रखिएगा गुस्सा एक फोर्स है, ज़रूरी नहीं कि हर वक्त नेगेटिव हो। बाज़ दफ़ा हम किसी को दुरुस्त करने के लिए, किसी को राय रास्त पे लाने के लिए कैफियत से गुजरते हैं, अगर वो ओवर डोज हो जाए तो फिर नुकसानदेह, लेकिन नॉर्मल रहे तो सही है। खौफ इसी तरह होता है, ऐसा ना हो कि पटरी पे लेट जाएं, रात को सोने लगे तो गले कटे होंगे ट्रेन से, तो खौफ आएगा ना गले कटने का, तो हट जाएंगे। इसी तरह कभी कभी बच्चों को किसी का डर लगता है तो वो सुधर जाते हैं, तो खौफ को एकदम हटाना नहीं है, उसकी जो एतदाल है उसको लाएं। तो उसके लिए अनुलोम विलोम ले लीजिए, बैठ जाइए, और कुछ भी ना हो तो सिर्फ ब्रीदिंग को फोकस करें। मैं ज़्यादातर यही करता हूँ, जब भी वक्त मिलता है अल्लाह सुब्हानहू ताला का कोई इसम लिया और उसके मानी में खोता हूँ, उसकी डिटेल में जाता हूँ तो मजा आता है। ठीक है, जिन लोगों को ज़्यादा गुस्सा आता है, बात बात पर गुस्सा आता है, उसको कैसे काबू किया जा सकता है, एक वक्फे की तरफ जाएंगे और डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ दानिश अमान साहब कि आपने वक्त दिया और खुसूसी सवालात के जवाब भी दिए। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ाए खैर। एक छोटे से वक्फे की तरफ जा रहे हैं, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो आपका और हमारा जो सबसे पसंदीदा सेगमेंट होता है सोशल मीडिया पे सवाल और जवाब की जो नशिस्त होती है, तो अल्लामा बाकी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। एक छोटा सा वक्फा है, सुकून रम हमारे साथ बन जाएंगे।